أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا وشكرا كثيرا كثيرا بقدر اسمك السابق يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وصلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا ومولانا ونورنا وكريمنا ورحيمنا وطبيبنا وأشرفنا وسراجنا ومنيرنا وأولنا وآخرنا وزاهرنا وقائمنا وطاهرنا وناصرنا ومرشدنا ومختارنا ومقصودنا ومحبوبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإترته وذريته وأحبابه وعلى جميع أولياء الله في أمته والشهداء محبته وعلى جميع أهل سنته أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بتمامك يا الله. سلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سلام على جميع الملائكة المقربين، وسلام على جميع أصحاب رسوله الكريم، سلام على يا أيها الأرواح المقدسة. السلام عليك يا رجال الغيب، السلام عليك يا أوطاد الأرض وأوتاد الأرباب، السلام عليكم يا نجبا يا رقبا يا بدلا يا أمنا، السلام عليك يا قلب يا فرد، السلام عليك يا أمنا يا إماما، السلام عليك يا قزر، وسلام على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم وسلطان الكريم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم صلى الله عليه وعلى جميع عباد الله الصالحين، والحمد لله رب العالمين. کریمہ جو کرم تو کرے وہ بات بے زبان ہے جو دل میں اثر ہے. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ سب کو جمعہ کی مبارکباد قبول فرمائیے، اور آئیے سب سے پہلے ہم آپ مل
ہمارے اور آپ کے آقا، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، محبوب پروردگار، بہروبر کے مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، تمام انبیاء کا وقار، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے بس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد نبی کریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المتقین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا یا رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بالکل متوجہ ہو جائیں۔ جہاں کلام پاک کی بات آتی ہے، جہاں حدیث پاک کی بات آتی ہے، دل و دماغ کو اکجا کر کے پوری طرح مکمل توجہ کے ساتھ جی لگا کر سننا، یہ بڑی شان ہے۔ ظاہر میں نگاہ آپ میری جانب رکھیں گے، چہرہ میری جانب رکھیں گے، لیکن خیال کہیں اور ہو، دل کہیں اور لگا ہوا ہو، تو اس میں میرا کچھ نہیں جائے گا۔ لیکن بولنے والا اپنی بات نہیں بول رہا ہے، بولنے والا میرے اور آپ کے اس عزت والے رب کی بات بول رہا ہے، جس کی عزت ایسی ہے کہ اسی کی عزت میں سبھی کی عزت ہے اور اس کی عزت نہ کرنے میں سب کی ذلت ہے۔ تو عزت والے پروردگار کی بات سننا ہے تو دل و دماغ کو مکمل لگا کر سننا ہے۔ اور جب کہیں امر کا صیغہ آتا ہے کلام پاک میں تو اور زیادہ ہمیں متوجہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہوا ہے اور ہمارے لیے کچھ فرما رہا ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون دل و دماغ لگا کے سن رہا ہے۔ دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ بولنے والا کس طرح سے بول رہا ہے، بولنے والا دکھنے میں کیسا ہے، بولنے والا عمر میں کتنا بڑا یا چھوٹا ہے، بولنے والا کیسا ہے، اس پر بات نہیں۔ بولنے والے کو مت دیکھیے، جس کا اصل کلام ہے اس ذات کو دیکھیے کہ بولنے والا اپنا کلام نہیں اپنے رب کا کلام بول رہا ہے۔ تو اس کی آواز میں لچک ہے، کشش ہے یا نہ، لیکن ایمان والا بھرتی آواز میں اگر کسی نے کلام پاک پڑھا ہو، ایمان والا ہے تو اس میں بھی ایک عجیب کشش پائے گا، کیونکہ کلام کی کشش ہوتی ہے، کسی بندے کی زبان کی کشش نہیں ہوتی، کلام پاک کی کشش ہوتی ہے۔ اب جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا وہ سورہ توبہ کی 119 آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے۔ اس میں گویا 3 سمندر جمع ہوئے۔ سب سے پہلی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، مطلب ہم اکثر سنتے ہیں، تفسیر میں دیکھتے ہیں، ترجموں میں دیکھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہ صحیح ترجمہ ہے، اے وہ لوگ ایمان لائے۔ عشاق، اولیاء، صوفیہ اس کا ترجمہ الگ الگ اپنے رنگ میں اپنے ڈھنگ میں کرتے ہیں۔ ہماری سمجھنے کے لیے علماء نے سہل بنا کر پیش کیا کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اسی بات کو دوسرے طریقے سے بھی بولا جا سکتا ہے، اے وہ جو ایمان لائے۔ اب تو ایک ہی ہے، یہاں پر طریقہ بدل گیا، اے وہ جو ایمان لائے یا اے ایمان والوں، اے ایمان والوں۔ اب یا ایھا الذین، کچھ کم پڑھے جن کو کلام پاک کی حقیقت سے کوئی وابستگی نہیں ہے، اس کو وہ لوگ یہ ترجمہ یا کا مطلب یا ہی کرتے ہیں۔ اے ایھا کا ایک مطلب ہوتا ہے، یا بھی آیا ہے اور ایھا بھی آیا ہے۔
بعض لوگ کہتے ہیں یا بھی پکارنے کو کہتے ہیں، ایوہا بھی پکارنے کو کہتے ہیں، بات تو درست ہے، لیکن اللہ کا کلام بلا سبب نہیں ہوتا۔ جب یا سے کام چل سکتا تھا تو ایوہا بولنے کی ضرورت جب نہیں تھی تو اللہ پاک بلا ضرورت کلام نہیں فرماتا۔ تو یا ایوہا الذین سے مراد کیا ہے؟ اگر صرف یا کہہ دیتے مطلب ہے اے، اس کے بعد اے لوگوں، اے ایمان والوں، اے کافروں، جو بولنا ہے یا سے مراد اے کیوں ہے؟ او جس طرح سے کوئی پکارنے والا او بول دیتا ہے پکارنے کے لیے، ویسا یا، لیکن ایوہا کا یا، یہ سمجھنا سب سے ضروری۔ ایوہا اس وقت لگایا جاتا ہے جب وہ ذات میں کوئی خصوصیت پائی جاتی ہے، کوئی کمال ہو، اس جیسا دوسرا نہ ہو، اپنی جماعت میں وہ جب یکتا ہو جائے، اس میں کوئی فضیلت آ جائے، اس میں کوئی کمال آ جائے، کوئی خصوصیت آ جائے، تو صرف یا نہیں بولیں گے، یا ایوہا میں۔ کلام پاک میں دیکھیں گے ہر نبی کو اللہ نے یا بولے، یا موسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، سب کو یا بولا، لیکن اللہ کے نبی کو یا نبی نہیں فرمایا، یا ایوہا النبی، یا ایوہا النبی، یعنی نبی بہت سارے ہیں، آپ بھی نبی ہو، لیکن آپ نبی ہو دوسروں کی طرح نہیں ہو، آپ میں خصوصیت ہے، سب کی نبوت ذلی ہے، آپ کی نبوت اصلی ہے، تو اس لیے آپ کو فضیلت ہے، آپ میں خصوصیت ہے، آپ میں کمال ہے، تو آپ کو یا کہنے سے لوگ یہ سمجھ جائیں گے جس طرح سے میں دوسرے نبیوں کو بلاتا ہوں اسی طرح سے آپ کو بلا رہا ہوں۔ لوگ نہ سمجھے ہر نبی کو، آدم علیہ السلام میں عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو میں یا نبی کہوں گا، لیکن آپ کو خطاب کروں گا تو کہوں گا یا ایھا النبی، اے خصوصیت والے نبی، اے فضیلت والے نبی۔ تو آپ مجھے پوچھیں گے اگر یہ نبی کی فضیلت ہے ٹھیک، تو لیکن اللہ نے کافروں کو تو کیسے پکارا ہے؟ یا ایھا الکافرون، اللہ نے ایسے تو پکارا ہے، اس میں کیا خصوصیت ہے؟ تو بولے وہ ذات ایسی بنی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ایسی بے مثل ذات ہے، ایسی خصوصیت والی ذات ہے، جو ان سے نسبت پاتا ہے، اچھی طریقے سے پائے یا برے طریقے سے پائے، وہ اپنی ذات میں بے مثل ہو جاتا ہے۔ آپ کیسے سمجھیں گے؟ یا ایھا الکافرون، اے خصوصیت والے کافروں۔ کیوں خصوصیت والے کافر؟ نمرود بھی کافر تھا، فرعون بھی کافر تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ کی بات نہیں مانی تو کافر ہے، تو کافر ہے، اور تو ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانتا نمرود تو کافر ہے۔ تمہاری ایک ایک بات ہے، لیکن اب موسیٰ کو دیکھ کر ایمان نہیں لایا، پھر بھی بات تھوڑی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ابراہیم کو دیکھ کر ایمان نہیں لایا، پھر بھی بات تھوڑی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ یہ تم کیسے گئے گزرے کافروں، میرے نور کو، میرے حبیب کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے، تمہیں ایسی کیسی خصوصیت ہے کہ تم کافروں میں گئے ہو، تمہاری کافروں میں مثل نہیں ملتی۔ اس لیے حضور پر جو کفار ایمان نہیں لائے ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الکافرون۔ تو ان کی مثل فضیلت میں نبی کی مثل نہیں، اور نبی آخر زمان کی نبوت کا انکار کر کر کفر میں انہوں نے مثال قائم کرنے کی ان کی مثل نہیں۔ اسی طرح سے منافقوں کو خطاب، تو اسی طرح سے مومنوں کو خطاب۔ صحابہ نوح علیہ السلام کے بھی تھے، صحابہ ابراہیم علیہ السلام کے بھی تھے، صحابہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی تھے، سب ایمان والے ہیں، سب ایمان والے ہیں، لیکن جو لوگ حضور پر ایمان لائے، حضور کی امت کو کیا کہا؟ تمہارے ایمان لانے کی کوئی مثال نہیں، تم نے کس پر ایمان لایا؟ تم بے مثل ہو گئے۔ تو جو ذات جس سے کوئی جڑتا ہے وہ بھی بے مثل ہو جاتا ہے، تو وہ خود ذات کس قدر بے مثل ہوگی۔ تو جب اللہ کسی بندے کو کلام پاک میں یا ایھا الذین آمنوا کہے، تو
कितनी बड़ी फजीलत की बात है। इसमें अल्लाह की मोहब्बत का भी इजहार है, इसमें हुजूर की निस्बत का भी इजहार है, और बंदों का अल्लाह का जो रिश्ता है उसका तो इजहार है ही, लेकिन खुसूसियत के साथ जब इजहार किया जाए तो बंदा सिर्फ तवज्जो नहीं, मोहब्बत के साथ, इश्क के साथ, दिल और जान के साथ मुतवज्जह हो जाना चाहिए। तो ये आयत पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इतने प्यारे कलाम से शुरू किया, ऐ वो लोग जो ईमान लाए, ऐ बेमिस्ल ईमान लाने वालों। अब क्या फरमा रहा है? इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, तकुनु मअस-सालिहीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। इसमें दो हुक्म, एक अल्लाह से डरने का हुक्म है और दूसरा सच्चों के साथ हो जाने का हुक्म है। ये इतना बड़ा समंदर है, और ये इसकी तफसीर क्योंकि समंदर है, किसी को कुछ प्यारा मिला, किसी को कुछ प्यारा मिला, किसी को कुछ प्यारा मिला। पहला हिस्सा अगर जमीन से ऊपर की तरफ जाते हैं, और ये जिसको उरूज कहते हैं, एक मंजिल उरूज की होती है, फिर वहां से नुज़ूल की होती है। ये तरीक़त की मंजिल है, बंदा उरूज पाता है फिर नुज़ूल पाता है। इसी को इंसानी कामिल कहते हैं, जो तरीक़त में ये मुकाम हासिल किया, यहाँ से उरूज किया फिर वहां से नुज़ूल किया, तो ये कामिल हुआ। तो अगर इधर से देखें कि अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, तो ये हिस्सा अल्लाह से डरने की जो बात है वो शरीयत है। क्या है? शरीयत है। और दूसरा हिस्सा कि सच्चों के साथ हो जाओ, ये तरीका है, ये तरीका है। ये दो हिस्से, यहाँ से जब जाता है बंदा तो शरीयत, अल्लाह से डरो शरीयत, उसके बाद तरीका है सच्चों के साथ हो जाओ। लेकिन जब नुज़ूल की तरफ आता है, वहां से यहाँ आता है, तो अल्लाह से डरो ये हकीकत है, और सच्चों के साथ हो जाओ ये हमारे पास। मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे। अब ये बात अगर इल्म को हटा के रखते कि हमने कभी सुना नहीं, अगर हम अपना कयास दौड़ाएं, अल्लाह से डरो, ठीक है, सच्चों से के साथ क्यों हो जाए? सच्चों के साथ क्यों हो जाए? अल्लाह से डरना है, ठीक है, लेकिन सच्चों के साथ रहने का हुक्म अल्लाह ने क्यों फरमाया? इसको उलमाए ने, सूफिया इकराम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह से डरने की जो बात है वो कोई बंदा समझ नहीं सकता कि किस तरह से डरना है अल्लाह से। इस हकीकत को उस वक्त तक बंदा पहुंच नहीं सकता जब तक सच्चों की सोहबत इख्तियार न करे। तो अल्लाह का खौफ उसको आ भी नहीं सकता, अल्लाह से डरने का तरीका भी नहीं आ सकता। लेकिन मैं अपने बारे में बोलता हूँ, यानी मैं अपने ख्याल के बारे में बोलता हूँ कि वो अल्लाह ने अगर अल्लाह का खौफ अल्लाह को याद दिलाना ही था और ये सच्चों के साथ मिलने के बगैर चारा नहीं था, तो यूं कहता पहले सच्चों के साथ हो जाओ फिर अल्लाह से डरो, क्योंकि पहले साथ हो जाएंगे समझ में आएगा तब जाके अल्लाह से डरेंगे। लेकिन अल्लाह ने कहा कि पहले अल्लाह से डरो फिर सच्चों के साथ हो जाओ। तो ये मामला दूसरा, मैं अब नुज़ूल की बात कर रहा हूँ, वहां की बात कर रहा हूँ। बोले सच्चों के साथ हो जाओ, जरूर हो जाओ, लेकिन इससे पहले खबरदार अल्लाह से डरो, क्योंकि वो मेरे औलिया हैं। अल्लाह से डरो, औलिया की संगत पाने से पहले अल्लाह से डरो, क्योंकि मैं अपने वली की कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता। जो मेरे वली के ताल्लुक से अदना सा बुग़्ज़ रखे, गुमान रखे, वो मेरे साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए मेरा ये फैसला है, मेरे औलिया के दुश्मनों के साथ मैं जंग करता हूँ। तो एहतियातन तुम सच्चों के साथ रहना चाहते हो तो सबसे पहले मुकम्मल मेरा खौफ इख्तियार करो, उसके बाद उनकी संगत इख्तियार करो। ये एक तरीका है, ये मोहब्बत का तर्जुमा है। शरीयत का तर्जुमा ये है कि अल्लाह से डरो, समझ में नहीं आ रहा है तो सच्चों के साथ हो जाओ, वो सिखा देंगे कि अल्लाह से किस तरह डरा जाता है। तो अब हर सच्चा
किसी न किसी सच्चे से जुड़ा हुआ है। कोई सच्चा तन्हा नहीं, कोई भी सच्चा तन्हा नहीं है। और एक सच्चा है, वो सिर्फ और सिर्फ कौनो मकाम 18,000 आलम में एक सच्चा है, जिसकी वहदत है, जिसकी वहदानियत है। उस एक सच्चे के अलावा कोई सच्चा तन्हा नहीं है। सच्चा सच्चे से मिला हुआ है। तरीक़त की राह में हम देखते हैं शहंशाह दरबार के दराज, बंदा नवाज, शहबाज बुलंद परवाज, वलीउल अकबर, जाफर हुसैन क़द्दसल्लाहु वजहहु अज़ीज़ दक्कन के सरदार हैं, सच्चे हैं। तो देखा ये सच्चा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी से मिला हुआ। अब देखा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी कैसा सच्चा है। बोले ऐसा सच्चा है, वो चिराग भी तन्हा नहीं है। वो सच्चा उस सच्चे के साथ मिला है जिसका नाम ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही है। अब ये सच्चा भी तन्हा नहीं है, हालांकि महबूब इलाही है, अल्लाह के महबूब है, सुल्तानुल मशाइख है, हक़्क़ुल हक़ाइक़ है, लेकिन ये सच्चा भी तन्हा नहीं है। ये सच्चा एक और सच्चे से मिला हुआ है। उस सच्चे का नाम बाबा फरीद बिन शकड़ है, जो फरदानियत में बेमिसाल है। फरीद कहते हैं ऐसी तन्हा रात को कि इसकी मिसाल मिलना मुश्किल हो, वो अल्लाह के साथ तन्हा हो जाए। लेकिन इस फरीद को भी देखते हैं तो ये सच्चा तन्हा नहीं है, ये सच्चा किसी और सच्चे से मिला हुआ है। उस सच्चे का नाम ख्वाजा क़ुतुबुद्दीन बाक़ियात है। ये खुतबुल अख्ताब है। तमाम खुतबों की ट्रेनिंग यही देते हैं। बक़ौल मुजद्दिद अल-फ़सानी इमाम रब्बानी खुतबियत की ट्रेनिंग आज भी औलिया को क़ुतुबुद्दीन बाक़ियात ताकि देते हैं। तो इतने बड़े खुतबुल अख्ताब, ये सच्चा भी तन्हा नहीं है, ये सच्चा किसी और सच्चे से मिला हुआ है। वो सच्चे का नाम ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है। अब वो सच्चा सुल्तानुल हिंद, नाइबे रसूल, अताए रसूल, जिसको अल्लाह ने कहा ये अल्लाह का हबीब है, जिस दिन पर्दा फरमाए माथे पर अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से लिख दिया था कि ये अल्लाह का हबीब है, इसने अल्लाह की मोहब्बत में जान दी, अल्लाह से इस कदर करीब। ये सच्चा भी तन्हा नहीं है, ये सच्चा किसी और सच्चे से मिला हुआ है। उस सच्चे का नाम उस्मान हारूनी है। तो ये शजरा में पढ़ता जाओ तो जाते जाते बात मौलाए कायनात से मिलती है, फिर रसूल करीम से मिलती है, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तन्हा नहीं है, क्योंकि अल्लाह खुद कलाम पाक में फरमाता है, ऐ हबीब हमने किसी घड़ी में आपको तन्हा छोड़ा ही नहीं, ना रात की किसी घड़ी में, ना दिन की किसी घड़ी में हमने तन्हा छोड़ा नहीं। तो ये सच्चों का सच्चा, दुनिया का सबसे बड़ा सच्चा, कायनात का सबसे बड़ा सच्चा भी तन्हा नहीं है। वो उस सच्चे के साथ है जिसको हम अल्लाह सिलसिले का बताया। इसी तरह से खानवाला है, कादरिया हो, नक्शबंदिया हो, सोहरवर्दिया हो, रिफाइया हो, शाज़िलिया हो, मुर्सिया हो, उवैसिया हो, कलीमिया हो, तिजानिया हो, सनूसिया हो, अशरफिया हो, रिज़विया हो, जो हो सच्चा है तो सच्चों के साथ है, झूठा है तो सच्चों के साथ है। झूठे सच्चों से दामन छुड़ा देते हैं, क्योंकि झूठों को सच्चे भी झूठे नजर आते हैं। वो मिसाल है, चोर को हर कोई चोर नजर आता है, झूठे को हर कोई झूठा नजर आता है। तो कुछ बात झूठे आज जमाने में ऐसे हैं, उन झूठों को सच्चे भी झूठे नजर आ रहे हैं, तो उनकी निगाह में फरेब है। तो ये जो सिलसिला बताया और ये तरीका था। अब आज के ज़माने में अगर हम देखते हैं, दो जमातें हो गई हैं, ये मशाइख की जमात है और ये उलमा की जमात है। इस पर मैंने बहुत और नतीजा मुझे मिला है। ये उलमा की जमात का अलग होना, मशाइख की जमात का अलग होना, ये बात मुझे हरगिज़ समझ में नहीं आई। उलमा कौन है? इल्म जानने वाले ना। हमारे हिसाब से आलिम कौन है? इल्म जानने वाला है। और मशाइख शेख की जमा है। शेख अरबी में कहते हैं टीचर को, पढ़ाने वाला, सिखाने वाला। जिसके पास इल्म होता है उसी को तो पढ़ाना चाहिए, जो आलिम होता है उसी को शेख होना चाहिए, है? और जिसके पास इल्म नहीं है उसको शेख नहीं होना चाहिए।
علماء مشائخ، علماء ہی کو مشائخ ہونا چاہیے، اور جو مشائخ بن کر بیٹھے جن کے پاس علم نہیں ہے ان کو مشائخ ہونا ہی نہیں چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ لیکن آج بات ایسی ہو رہی ہے کہ علماء یہ مشائخ، یہ علماء یہ مشائخ، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ تکبر، تعصب کی بنیاد پر یہ دو جماعتیں بالکل جدا جدا ہو گئی، یہ ان پر فتوے لگاتی ہیں، یہ ان پر فتوے لگاتی ہیں۔ یہ آج کا رنگ ہے، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں تھا۔ اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کچھ باتیں جو ہم اولیاء کی باتیں سنتے ہیں، تھوڑا فقہا کی باتیں سنیں، تھوڑا سا جن کو ہم ائمہ مجتہدین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، کہ یہ سچے بھی کسی نہ کسی سچے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے حضرت سفیان ثوری کبھی تابعین میں سے اور اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں اور فقیہ ہیں، جب امام شافعی نہیں تھے، امام احمد بن حنبل نہیں تھے، ان کا فقہ چلتا تھا، ان کی تقلید ہوتی تھی، اور بہت بڑے محدث ہیں، مفکر ہیں، مفسر ہیں، اللہ کے ولی ہیں سفیان ثوری۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیں، ہم نے سنا ہے یہ نام سفیان ثوری، اکثر ہم سنتے ہیں نام ثوری کا مطلب کیا ہے؟ جانتے ہیں پوری دنیا ان کو سفیان ثوری بولتی ہے، کیا بولتی ہے؟ پوری دنیا ان کو سفیان ثوری بولتی ہے، اور عربی میں ثور کہتے ہیں بیل کو، بیل۔ اب یہ مطلب جاننے کے بعد کوئی ہمت کر پائے؟ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کسی ولی کو دیکھیں، وہ بھی فقیہ ہو، مجتہد ہو، محدث ہو، بولے اے سفیان بیل، بول پائیں؟ لیکن ادنا سے عالم کو نہیں بول پائیں، عالم تو چھوڑو، ہم آپس میں ایک دوسرے کو نہیں بول پائیں، یہ ادب کے خلاف والی بات ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ پوری دنیا کو بیل بیل بلا رہی ہے، اس میں کیا بات ہے؟ اس میں بات اتنی ہی ہے کہ بے تحاشا ایک مرتبہ آپ مسجد میں تشریف لائے اور دائیں پیر کی جگہ آپ نے پہلی مرتبہ بائیں پیر ڈال دیا تو اللہ نے آواز دی، بولے اے بہن تو مسجد میں آ رہا ہے، دیکھ کر آ۔ اللہ نے کہا، اور یہ اللہ والے ہیں، اولیاء ہیں، اللہ کی محبت میں چور ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو اللہ کا بیل بلانا اتنا پسند آ گیا کہ کہاں سے کوئی بلائے تو بیل بلائے، ورنہ نقشہ بلائے۔ یہ اللہ کی محبت۔ اب جس کو مسجد میں آتے جا ہم سو بھی جائیں گے، کوئی آپ کو بتائے اللہ کی آواز تو سنو، نہ کوئی فرشتہ آئے گا، نہ کوئی رجالت غیب آئے گا، نہ کوئی نہیں، ہم کتنی بھی پریئر کی مسجد میں کرتے ہمیں روکنے والا کوئی نہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ لیکن یہ اللہ کی اولیاء صرف جلدی دائیں پیر کی جگہ بایاں پیر رکھ دیا، اللہ کی آواز آ گئی، اے پیر سیدھے آؤ، تو پوری دنیا میں نام شروع۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ وہ کس قدر اللہ کے ولی تھے۔ لیکن یہ درجہ ان کو صرف ظاہری علم حاصل کرنے سے نہیں ملا، وہ فرماتے ہیں جب تک ہم نے ابو ہاشم صوفی کی صحبت اختیار نہیں کی، ہمیں ریا کی باریکیوں کا پتہ نہ چلا تھا۔ اب جب ریا کی باریکیوں کا پتہ نہ چلا تھا تو ہمارے سامنے حجابات تھے، ریا کے پردے تھے۔ جب اس صوفی کی سنگت میں بیٹھنے لگے، ریا کا پتہ چل گیا، جب ریا کو چور کر دیا تو حجاب کے پردے ہٹ گئے۔ اب ایک غلطی ہوتی ہے تو مانے اعلیٰ کی آواز آتی ہے، یہ درست ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ آوازیں سننے کو ملی۔ کب؟ جب انہوں نے صحبت اختیار کی، وہ ایسے جلیت تعلیم جس کو پوری دنیا مفکر محدث کہتی ہے، وہ بھی کسی سچے سے جڑے ہوئے۔ اب پوری امت کے امام، امام الائمہ، امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، کون نہیں جانتا امام اعظم، اور ان کے علم کے بارے میں، ان کی عقل کے بارے میں، ان کی یادداشت کے بارے میں اللہ اکبر، بڑے بڑے لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ ہم تو کیا بڑے بڑے لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ اور وہ امام اعظم سے جب بھی پوچھا جاتا آپ کی عمر شریف کتنی ہے تو آپ فرماتے میری عمر صرف 2 سال ہے، 2 سال، بڑی لمبی عمر پائی۔ میں نے کہا 2 سال، بولے کیوں؟ کہ بولے میری عمر اتنی ہی ہے جو میں نے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گزاری، اس کے علاوہ میری کوئی عمر نہیں ہے۔ اگر وہ 2 سال نعمان کو نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ حدیث کے علم کے باوجود، کلام کے
इंसान को सिर्फ ज़ाहिरी इल्म मिला, इसलिए बच नहीं सकता, बच नहीं सकता। अगर बातिनी इल्म मिल जाता तो वो बच जाता, लेकिन बातिनी इल्म के बगैर चारा नहीं। तो इस सच्चे को भी देखा कि उस सच्चे से जुड़ा हुआ है जिसको पूरी दुनिया इमाम जाफर सादिक कहते हैं। और पता है इमाम जाफर सादिक अशबरिया सिलसिला है, उनकी अकाबिर में से आते हैं। अब इमाम आज़म अक्सर सोहबत की जब बात आती है उलमा से मिलते हैं। इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद इनसे फैज़ लेते थे, इमाम आज़म से फैज़ लेते थे, और उल्टा इमाम आज़म इमाम मालिक से भी फैज़ लेते थे। इनमें आपस में ये शेयरिंग था। तो बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन के साथ इनका उठना बैठना था, लेकिन कभी कभी आप तन्हाई में बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बारगाह में जाकर बैठ जाए खामोशी के साथ। पूरी लोग औलाद में तलाश करते हैं कहाँ है इमाम आज़म, कहीं पता नहीं चलता। तो जंगल बियाबान में बहलोल दाना के साथ बैठे पाते, तो जब वापस आते पूछते, उलमा पूछते आपको क्या जरूरत है इस दीवाने के पास बैठने की, आपको क्या जरूरत है इस दीवाने के पास बैठने की, आप तो मुहद्दिस हैं, मुफक्किर हैं, इल्म में आपका कमाल ऐसा है कि आपकी मिस्र नहीं मिलती। तो फरमाते हैं मैं मुहद्दिसीन की जमात में जरूर जाता हूँ ताकि मुझे हदीस का इल्म मिल जाए, मुझे कलाम मिल जाए, मुझे फिर समझ में आ जाए। इस ज़ाहिरी उलूम पाने के लिए मैं मुहद्दिसीन की जमात में जाता हूँ, लेकिन बहलोल दाना के पास सिर्फ अल्लाह को समझने के लिए, अल्लाह को जानने के लिए इमामों के इमाम है। और यही इमाम आज़म अबू हनीफा बड़ी मजलिस में बैठे हुए, बड़ी मजलिस जहाँ पर एक हुजूम था उलमा का। अचानक देखा सुल्तान इब्राहिम आज़म बलखी तशरीफ ला रहे हैं और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम आज़म खड़े हो गए, कहा सय्यदना इब्राहिम आ गए, सय्यदना इब्राहिम आ गए। लोगों ने कहा हुजूर ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं, इस शख्स के लिए आप ताज़ीम में खड़े हो गए, तुम जानते नहीं हम लोग जिस्म की खिदमत करते हैं, सुल्तान इब्राहिम अपने रब की खिदमत करते हैं। ये फर्क है। अब मैं तेजी से बोलूंगा, हर फकीह किसी ना किसी सच्चे से जरूर जुड़ा हुआ है। इमाम गज़ाली को कौन नहीं जानता, हुज्जतुल इस्लाम है इमाम गज़ाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और फरमाते हैं जब तक अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में नहीं पहुंचा था, सिर्फ ज़ाहिर ही देख रहा था, जब वहां पहुंचा तो बातिन समझ में आ गया। ये अबू हनीफा जय्यद मशाइख में से हैं, सिलसिले नश्र किया और आगे बढ़े। अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला ये सोहबत किया करते थे किसकी, बिश्र अल-हाफ़ी। लोगों ने कहा कि बोले हुजूर आप दीवानों के पास जाकर बैठते हैं, बिश्र अल-हाफ़ी के पास बैठते हैं, ये सादे से इंसान के पास बैठते हैं। तो आपने फरमाया याद रखो मैं आलिम बिल किताब हूँ, आलिम बिल किताब हूँ, बिश्र अल-हाफ़ी आलिम बिल्लाह। और आलिम बिल्लाह को आलिम बिल किताब पर फजीलत है। एक मुरीद आया आपका, एक तालिब आया, आकर कहने लगा हुजूर जरा मुझे बता दीजिए कि इखलास किसको कहते हैं। कहने लगे अपने आमाल को दुनिया के आमाल से छुड़ा कर अल्लाह की इबादत करना, इसे इखलास कहते हैं। आपने पूछा हुजूर तवक्कुल किसे कहते हैं, आपने कहा हर चीज में भरोसा हटाकर सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना, एतमाद करना, इसे तवक्कुल कहते हैं। आपने पूछा रज़ा किसको कहते हैं, तो आपने फरमाया अल्लाह जो फैसला करे, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, इसकी तरफ सोचे बगैर उसको तस्लीम कर लेना, इसे रज़ा कहते हैं। तो आपने कहा मोहब्बत किसको कहते हैं, तो आपने हाथ मार दिए, बोले ये मेरी फील्ड नहीं, इब्राहिम मुझे नहीं। कौन? अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको 50,000 से ज़ायद हदीस याद की मर्ज़ुबानी। ऐसे इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं ये मेरा फील्ड नहीं है, अगर मोहब्बत के बारे में पूछना है तो बिश्र अल-हाफ़ी के पास जाओ। अब अबू हब्बा रहमतुल्लाहि अलैहि पता है कौन? ये लुगत के इमाम हैं। लुगत कहते हैं डिक्शनरी को, मतलब डिक्शनरी बना है और डिक्शनरी में जिसको एक मनसब मिल जाए, जिसको लुगत का इमाम कह रहा है, उसको माने मतलब कितने समझ में आते हो, सोचने वाली बात है ना। जो डिक्शनरी लिखता हो उसको लैंग्वेज पर कितनी अथॉरिटी होगी, कितना इल्म होगा। ये लुगत के इमाम जब पहली मर्तबा जुनैद
کیا کہنے سے سمجھ میں آتا ہے. تو اسی طرح سے انڈیا کے سب سے بڑے محدث عبدالحق محدث دہلوی حضرت خواجہ غازی اللہ نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی عبدالرحیم نقشبندی کے مرید، ثناء اللہ پانی پتی، کسی کو بھی لے لو، امام راضی حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا اور کیا یہ جو جید علماء ہیں، اکابرین ہیں، محدث ہیں، مفقرین ہیں، اس میں 90% کی جماعت کو میں نے دیکھا میرے علم کے مطابق. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میرے علم کے مطابق جتنا میں نے دیکھا سب کے سب نقشبندیہ سلسلے میں. کیوں میں چشتی ہوں، قادری کا طالب ہوں، نقشبندی طالب ہوں، سہروردی طالب ہوں، کل سلاسل کا طلب کرنے والا ہوں، لیکن بیعت میری چشتیہ سلسلے میں ہوئی ہے. لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، سب کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، اپنا اپنا سلوک ہوتا ہے. نقشبندیہ سلسلے کا سلوک سنت کی پیروی، سنت کو مضبوطی سے تھامنا، یہ نقشبندیہ سلسلے کا سلوک ہے. سب کے اپنے اپنے رنگ ہے، اپنا اپنا ڈھنگ ہے، سب سچے ہیں، سب صحیح. لیکن میں کیا بتا رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے عالم جن کے پاس ظاہری علم کا خزانہ تھا، انہوں نے تکبر نہیں بتایا. کسی نہ کسی فقیر کے پاس جا کر آپ نے علم لیا. لیکن آج کے علماء میں یہ چیز پائی نہیں جاتی. کیوں؟ تکبر ہے، انانیت ہے. دیکھ تو ہم سچوں کے ساتھ جب تک نہیں ہوں گے اللہ کا خوف حاصل نہیں کر سکتے، اور اللہ کا خوف حاصل کر سچوں کے ساتھ جب تک نہیں ہو جاتے ہم مکمل، ہم کامل انسان بن نہیں سکتے. تو ضروری یہ ہے کہ ہر لمحہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور ہر لمحہ سچوں کے ساتھ رہیں. جھوٹوں کے ساتھ رہنے سے انسان جھوٹا بن جاتا ہے، سچوں کے ساتھ رہنے سے انسان سچا بن جاتا ہے. ہم نے سنا ہے نظر لگتی ہے، نظر لگتی ہے نا. حدیث شریف میں ہے نظر کا لگنا برحق ہے. اتنا ہی پڑا نظر کا لگنا برحق ہے. اس پر اچانک مجھے بات یاد آئی، بولے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگنا برحق ہے. یہ نہیں کہا اچھی نظر کا لگنا برحق ہے یا بد نظر کا لگنا برحق ہے. ہم نے تو بس آدھا حصہ لے لیا. بری نظر کا لگنا برحق ہے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ بری نظر کا لگنا برحق ہے؟ حضور نے کہا نظر کا لگنا برحق ہے. تو میں نے، مجھے سمجھ میں آ گئی بات. بروں کے پاس، حاسدین کے پاس جاؤ گے تو بری نظر لگ جائے گی. اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو گے تو اچھی نظر لگ جائے گی. بروں کی صحبت لگتی ہے، بروں کی نظر لگتی ہے، نظریں بد لگتی ہے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے. جسم کا بیمار بن جاتا ہے، دل کا بیمار، عقل کا بیمار، نقصان اٹھاتا ہے. اور اللہ والوں کی نظر لگتی ہے تو شفا پا جاتا ہے، دل جاگ جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے. تو نظر کا لگنا ہر حال میں برحق ہے. اس لیے بروں کی صحبت اختیار نہ کرو، بری نظر لگ جائے گی. اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اچھی نظر لگ جائے گی. تو بات مختصر یہ کہ اللہ نے ہمیں حکم دی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سچا کون ہے تو پہچان ضروری ہے. ہم پتہ نہیں جس کو ہم سچا سمجھ رہے ہیں وہ سچا ہے یا نہیں. یہ سچا تو یہ باطن میں ہوتا ہے، تو خبر ہی نہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. تو اس کی پہچان تھوڑی ضروری ہے. اب آج کے معاشرے میں مرید کم، پیر زیادہ، بیان سننے والے کم، بیان کرنے والے زیادہ. ایک زمانہ ہوتا تھا کئی شہر میں ایک مفتی پایا جاتا تھا، اور اللہ کے نظام کے مطابق دنیا میں صرف ایک قطب الاقطاب ہوتا ہے ہر زمانے میں، دو قطب الاقطاب نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کا نظام ہے. لیکن آج بھائیوں کو ملتے ہیں میرے پیر قطب ہیں، میرے پیر قطب ہیں. ایسا لگتا ہے کہ گلی گلی میں قطب بستے ہیں. آج گلی گلی میں مفتی ہیں، گلی گلی میں امام ہیں. مطلب کیا ہے؟ ہماری پہچان ختم ہو گئی. اب تھوڑا پہچان کہ سچا کون ہے. اللہ والا کون؟ اللہ والا وہ جس کو دیکھو اللہ یاد آ جائے. یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اللہ کا ولی کون ہے؟ پوچھا صحابہ نے ہماری بہت ساری پریشانیاں دور کر دی. وہ سوال نہ کرتے تو ہم تک یہ باتیں نہیں پہنچتی، ہم گمراہ ہو جاتے. وہ پوچھ کر حقیقت اپنے لیے نہیں پوچھ رہے تھے. انہیں کسی سچے اور ولی کی کیا ضرورت تھی جب کل کائنات کے سردار اللہ کا محبوب ان کے درمیان میں موجود ہے. ان کو کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ان کی
تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کا ولی کون ہے؟ تو کہا جس کو دیکھتے ہی اللہ کی یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے۔ دوسری نشانی بیان فرمائی جس کی باتیں سنو تو دل کے اندھیرے دور ہو جائیں وہ اللہ کا ولی ہے۔ تیسری نشانی یہ بتائی کہ اگر اس کے اعمال پر غور کرو، اس کی زندگی کے طریقے پر غور کرو تو تمہیں فوراً آخرت یاد آ جائے یہ اللہ کا ولی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں شریعت پر جو نہیں ہے وہ اللہ کا ولی ہرگز ہی نہیں ہو سکتا، بالکل ہی نہیں ہو سکتا۔ نماز کا چھوڑنے والا ولی نہیں ہو سکتا، سنتوں کو چھوڑنے والا اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا۔ شریعت شریعت ہے، شریعت کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ بڑے بڑے مقابلے لینے سے کوئی ولی نہیں بنتا، طرح کے ہاتھ سے پکڑ لینے سے کوئی ولی نہیں بنتا، بڑی بڑی تسبیحیں رکھ لینے سے ولی نہیں بنتا، رنگ برنگے کپڑے پہننے سے ولی نہیں بنتا، بڑے بڑے عمل پہننے سے ولی نہیں بنتا۔ ولایت چھپی ہوئی چیز ہے، ولایت چھپی ہوئی چیز ہے، اور ولایت اسی کی ہے جو اللہ کے حضور ہمیشہ متوجہ رہتا ہے، حضور کا پابند رہتا ہے، اللہ رسول کی ہر بات کو مانتا ہے۔ ایسے کیسے لوگ آ گئے ہیں یہاں پر آخری کے 5-10 منٹ مسئلے مسائل پر تذکرہ ہوتا ہے، میں نے سنا یہ مسئلہ میں بولتا ہوں، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، سب سے پہلے ایمان اور عقیدہ ہے۔ یہی درست نہیں تو کچھ بھی درست نہیں۔ ایک جماعت آئی ہے، لوگ کہتے ہیں دل کی نماز، دل کی نماز پڑھنے والے آ گئے ہیں۔ میں نشانی کے لیے بول رہا ہوں، ایسی دل کی نماز پڑھنے والے اپنی باتوں سے جو علم نہیں جانتے ان کو گمراہ کر رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں بول کر۔ اگر ہمت ہے خدا کی قسم میرے سامنے آ کر مناظرہ کرو، اگر علم کی بات کرنا ہو تو ائمہ مجتہدین کا مسئلہ لے کر جواب دوں گا، اگر تصوف کی بات کرنا ہے تو غوث پاک کا مسئلہ لے کر جواب دوں گا۔ دل کی بات، دل کی نماز، یہ دل کی نماز ہے، ایسا نماز پڑھنا نہیں ہے، دل کی نماز ہے تو کہہ دو دل کی نماز پڑھنے والوں کو تو دل سے کھانا کھاؤ، زبان سے کھانا کھاؤ، دل سے شادی کر لو، جسم کا ملاپ نہ کرو، جو کرنا ہے دل سے کرو۔ صرف نماز کے لیے دل کی نماز کہاں سے آ گئی؟ کھانا پینا پہننا اوڑھنا آرام کرنا اس کے لیے ظاہر کا ساتھ ہے، اور نماز کے لیے کیا ہے؟ نماز کے لیے دل کی نماز بن گئی۔ جھوٹے ہیں، ایسا کو ولی تسلیم نہ کرو، جھوٹوں کے پیچھے جاؤ گے جھوٹے بن جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، سچوں کے پیچھے جاؤ گے تو سچے بنو گے، اللہ والے بن جاؤ گے۔ مرشد کو پہچانو، ہو سکتا ہے ہم نے غلط ہاتھوں پر بیعت کر لی ہو۔ سوچو اگر لوگ بتاتے ہیں جو مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر لے اور وہ مڑ جائے تو وہ جہنم میں جائے، بات درست ہے؟ میں نہیں کہتا یہ بات درست نہیں ہے، بیعت توڑنے والا جھوٹا ہے، لیکن سچے کی بیعت توڑنے والا جھوٹا ہے، جھوٹے کی بیعت توڑنے والا جھوٹا ہی سچا ہوتا ہے۔ تو پہچان کرنی ہے سچا مرشد کون ہے۔ سچا مرشد نہ مرید کا طالب ہوتا ہے، نہ دنیا کا طالب ہوتا ہے، نہ اس کی تعریف کو پسند کرتا ہے، نہ دنیا کا ذخیرہ جمع کرتا ہے، نہ اپنی تعظیم کروانا پسند کرتا ہے۔ لوگ تعظیم کریں وہ دوسری بات ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات نہیں ہوتی کہ میری تعظیم کرو، مجھے پیسے لا کر دے دو، میرا نام ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ سچا مرشد ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے مریدوں کو اللہ کا ڈر سکھاتا رہتا ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو وہ مرشد جھوٹا ہے۔ ایک اور دلیل میں آپ کو بتا دوں، مرشد وہ ہے جو نگاہ ڈال دے آپ کے اوپر تو آپ کے دل کے اندھیرے دور ہو جائیں، اللہ کی محبت دل میں گھر کر جائے، حضور کی محبت دل میں گھر کر جائے، آپ نمازی ہو جائیں، ذاکر ہو جائیں۔ اسی لیے ہم مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ سالہ سال آپ نے بیعت کی، سالہ سال آپ نے اس کی خدمت کی، لیکن دل کا اندھیرا دور نہیں ہوا، تو تھوڑا چیکنگ موڈ پہ آ جاؤ کہ ہم نے صحیح ہاتھ پر بیعت کی ہے یا نہیں۔ یہ بیعت کے ہاں ضروری ہے کیونکہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، تم جس کے ساتھ دنیا میں رہو گے، تم دنیا میں جس سے محبت کرتے رہو گے، آخرت میں انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ خدا نہ خواستہ جھوٹے کی محبت میں اگر ہم زندگی گزار کر چلے جائیں تو قیامت کے دن جھوٹوں کے ساتھ اٹھیں گے۔ اب وقت ہے، گمراہ بہت ہے، کوئی ایک ایک اللہ والا ہوتا ہے، ہر کوئی اللہ والا بن نہیں سکتا۔ اللہ والوں کو پہچانو اور اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، ابھی نجات کا ذریعہ ہے، ورنہ کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بیسک چیز جیسے میں نے بتائی، اتقوا اللہ، شریعت کے معنی یہاں پر نہ آپ کو عقل میں بات آئے یا نہ آئے،
آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آنکھ بند کر کے اس کو مان لینا ہی شریعت ہے۔ حضور نے فرما دیا فجر کی 2 رکعت فرض نماز ہے، آپ کے دل میں خیال آیا فجر کا ماحول بڑا پیارا ہوتا ہے، 2 رکعت کیوں، اللہ کی عبادت کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے فجر میں، 2 رکعت نہیں، میں اللہ کی محبت میں 4 رکعت نماز پڑھوں گا۔ آپ کی تو نماز ہی نہیں، 2 رکعت پڑھ لو تو ثواب مل گیا، 4 رکعت پڑھو تو آپ مجرم ہو۔ ظہر کی 4 رکعت، ظہر کا ماحول بالکل کام میں ہم لوگ مبتلا رہتے ہیں، جاب ہوتا ہے اور گرمی کا ماحول ہوتا ہے، من لگتا نہیں، چاہے تو رات میں جتنی چاہے نمازیں پڑھ لو، 4 کی جگہ 2 پڑھ لو، یہ گنجائش نہیں۔ جو حضور نے فرما دیا اس کو آنکھ بند کر کے مان لینے کو شریعت کہتے ہیں۔ اور طریقت کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ میں آیا نہیں آیا، بالکل اندھے بن کر تقلید کر رہے ہیں، اس کو شریعت کہتے ہیں، لیکن ایک جذبہ جگانے کے لیے، ایک کیفیت جگانا، یہ کہ میرے اللہ نے یہ عرض فرمایا ہے، میرے حبیب نے یہ فرمایا ہے، ضرور اس میں کوئی پیاری بات ہے، اے اللہ وہ پیاری بات تک مجھے پہنچا دے تاکہ مکمل طریقے سے تیری میں عبادت کر سکوں۔ محبت کا جذبہ دل میں جگا لینا، اللہ سے رب کر لینا، حضور سے مل جانا، اسے طریقت کہتے ہیں۔ شریعت کے بغیر طریقت ہو نہیں سکتی، طریقت کے بغیر شریعت نہیں ہو سکتی، یہ ایک دوسرے سے ملتی ہے، 2 ولایت ہوتی ہے، یہ 2 الگ الگ چیز نہیں ہے، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ تو انسان کو ہر وقت اللہ کا تعلق ہونا ہے، اللہ سے محبت کرنا ہے، تمام محبتیں اللہ ہی کی محبت میں۔ اولیاء سے ہم سنتے ہیں تصوف کہتے ہیں جس کو ہے مخلوق سے خالی ہو کر خالق سے مل جانے کو تصوف کہتے ہیں، مخلوق کی محبتوں کو چھڑا کر خالق کی محبت میں رہنے کو تصوف کہتے ہیں، سلوک کہتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں کی جائے گی، کسی سے بھی محبت نہیں کی جائے گی، اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کی خاطر کی جائے گی، ورنہ اس ذات کی خاطر محبت نہیں کی جائے گی۔ ماں باپ سے محبت کرنی ہے، اللہ کی خاطر محبت کرنا ہے، بچوں سے محبت کرنا ہے، اللہ کی خاطر محبت کرنا ہے، علماء سے محبت کرنا ہے، اللہ کی خاطر کرنا ہے، اولیاء سے محبت کرنا ہے، اللہ کی خاطر کرنا ہے، کلام اللہ سے محبت کرنا ہے، اللہ کی خاطر کرنا ہے، بیت اللہ سے محبت کرنا ہے، اللہ کی خاطر کرنا ہے، رسول اللہ سے محبت کرنا ہے، اللہ کی خاطر محبت کرنا ہے۔ یہی طریقہ حضور نے بتایا، حدیث میں واضح طور پر آپ نے فرمایا اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرو اور میرے لیے میری اہل بیت سے محبت کرو۔ حضور نے ایسا نہیں فرمایا میری اہل بیت کے لیے مجھ سے محبت کرو جیسے شیعہ خدا کرتے ہیں۔ حضور کی محبت وہ حضور کے لیے نہیں کرتے، اہل بیت کی خاطر حضور سے محبت کرتے ہیں، ریجیکٹ ہو گئے۔ تو اہل بیت کی خاطر حضور کی محبت نہیں، حضور کی خاطر اہل بیت کی محبت ہے۔ اسی طرح سے حضور کی خاطر اللہ کی محبت نہیں، اللہ کی خاطر حضور کی محبت ہے۔ اگر اس راستے پر آ جائیں گے تو کامیاب رہیں گے، ایک منزل ہے، یہی پہلا راستہ ہے۔ جب تک اللہ کا عرفان نہیں مل پاتا، مصطفیٰ کا عرفان مل نہیں پائے گا، یہ دوسری منزل ہے۔ مجدد اہل ثانی امام ربانی قدس اللہ سرہ العزیز نے کیف میں ایک حال میں کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ میں اللہ سے بھی محبت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ محمد کا خدا ہے۔ مریدوں نے کہا حضور آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ آپ نے کہہ دیا کہ آپ اللہ سے بھی محبت حضور کے لیے کرتے ہیں، تو آپ مسکرائے، خاموش رہے۔ میں نے حضرت سے بالکل سر جھکا کر پوچھا حضور میں گمراہ ہو جاؤں گا اگر آپ اس کا جواب مجھے عنایت نہیں فرمائیں گے؟ جواب آ گیا حضرت کی بارگاہ سے، کہنے لگے مطلب کیا ہے؟ کوئی بندہ خوبصورت ہے، اگر اس کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں تو یہ کہنے میں کیا بری بات ہے کہ میں تمہاری آنکھوں کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں؟ یہ کہنے میں کیا برائی ہے کہ میں تمہاری آنکھوں پر میں فدا ہو گیا ہوں اس لیے محبت کرتا ہوں؟ کیونکہ دیکھی تو میں نے آنکھیں، سمائی تو آنکھیں، تو اس لیے کہہ دیا میں نے تو دیکھا تو رسول کو ہی ہے، میں نے خود سمائے تو حضور ہی، اس لیے کہہ دیا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ میں نے حضور کو دیکھ لیا۔ مطلب یہ ہے ایسا نہیں ہے کہ حضور کی محبت کی وجہ سے اللہ کرنا، جو دوسرا مطلب ہے وہ مطلب یہ مطلب دوسرا ہے۔ اللہ کرے یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائے، اللہ ہمارے دل کے اندھیروں کو دور کر دے، اللہ جھوٹوں سے ہمیں چھڑا دے، سچوں کی سنگت عطا فرما دے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا آخری لمحات میں کہ اس امت کو اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ پرانے
کرے کہ ہماری ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب ہو جائے، اور جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی انتہا تک توفیق عطا ہو جائے، اللہ کی اولیاء کی محبت اور سنت نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔